اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ انہوں نے بیداری میں محبوب باری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زیارت کی، اور وہ بھی اس حال میں کہ خلفاء راشدین کے ہمراہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے تھے جس کو آج کل بہشتی دروازہ کہتے ہیں۔ اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس دروازے سے گزرا وہ امن میں آ گیا۔ تو اس حکایت کو، اس واقعے کو بے شمار اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے برقرار رکھا، اور آج تک مسلمان اس کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں۔ یہ ہے بہشتی دروازے کی حقیقت۔ اللہ ہم سب کو اس میں جو گزرنا نصیب فرمائے، اس لیے وسوسے نہیں۔ پاک پتن میں بہشتی دروازہ ہے، جو اس سے گزر جائے وہ بہشتی ہو جائے، پھر تو نہ نماز کی ضرورت، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، بس دروازے سے ہی گزرنا ہے نا۔ اچھا، یہ بہشت کا دروازہ نہ مدینے میں کھلا نہ مکے میں کھلا بھی پاک پٹن میں۔ او یار، اللہ سے ڈرو، اتنا بڑا شرک۔ ہم نے محمد کریم کو امام کیوں بنایا، آقا کیوں بنایا، قائد اعظم کیوں بنایا، امام اعظم کیوں بنایا؟ کیونکہ جنت کھلوانے والے محمد الرسول اللہ، جنت میں سب سے پہلے جانے والے محمد الرسول اللہ۔ وہ کہتے ہیں پاکستان والے کہ وہ جنت دور ہے، ہم نے بہت انتظار کیا لیکن وہ جنت ابھی پتہ نہیں کتنی بعد ملے گی، ہم سے برداشت نہیں ہوئی، ہم نے پاک پٹن میں اپنی جنتی موری کھول لی۔ پاک پٹن کے اندر بھی جنتی دروازہ، بہشتی دروازہ ایک ہے۔ اس جنت کے دروازے کو کون کھلوائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کون کھلواتا؟ تھانے دار صاحب۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بہشتی دروازے میں سے گزرنے والوں کو دیکھا۔ جب جنت میں سے لوگ گزریں گے کیا کنڈیشن ہوگی؟ فرشتہ کہیں گے سلام علیکم وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا۔ اللہ سے ڈرنے والوں چلو جنت کی طرف۔ فرشتے کہیں گے سلامتی ہو، داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ یہ اللہ کی جنت ہے جہاں رحمتوں کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ۔ اور پاک پٹن کا بہشتی دروازہ جب میں نے دیکھا، پولیس والوں کی لائن لگی ہوئی ادھر۔ ابھی آپ نے سنا کہ جنت میں داخل ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کس طریقے سے داخل ہوگی، کتنا خوبصورت طریقہ ہوگا۔ اور اب آپ یہ دیکھیے کہ اس بہشتی دروازے سے گزرنے والے وہ کس طریقے سے گزر کر جا رہے ہیں۔ کیا یہ بھی خوبصورت طریقہ ہے؟ اور کیا یہ واقعی جنتی دروازہ ہے؟ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کو کچھ کلپس دکھائے ہمارے کچھ مختلف علماء اکرام کے، اور آپ نے وہ سنے ہیں، اور آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ بہشتی دروازہ جو پاک پتن کے اندر ہے اور بڑا مشہور دروازہ ہے، اور اب تک میرے خیال سے جب سے میں جانتی ہوں تب سے اب تک کروڑوں لوگ اس دروازے میں سے گزر چکے ہوں گے، جو یہ محرم کے دن میں کھلتا ہے۔ کیا یہ واقعی بہشتی دروازہ ہے؟ کیا اس کے اندر سے گزر کر جانے والا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے بہشتی اور جنتی ہو جائے گا، چاہے وہ دنیا کے جو مرضی کام کرے؟ تو پہلی بات یہ کہ دنیا میں کوئی بھی دروازہ ایسا نہیں ہے جو بہشتی دروازہ کہلایا جائے۔ اگر کعبے کا دروازہ بہشتی نہیں ہے، ہماری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہماری اس کا دروازہ جو ہے بہشتی نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی دروازہ بہشتی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے، اور لوگوں کو غلط راہ لگا دیا گیا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ ایک تو ان کو ویسی دین کی سمجھ نہیں، اوپر سے ان کو دوسری طرف لے جایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث بھی ہے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اوبیسلی پہلے تو جہاں ان کا حجرہ ہوتا تھا وہاں پہ ہی پروفٹس کو دفنایا جاتا تھا، نبیوں کو دفنایا جاتا تھا ادھر ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، اس سے لے کر ممبر تک کا جو ایک ٹکڑا ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ وہاں پہ ہم جا کے نفل ادا کرتے ہیں، جو کہ لازمی نہیں لیکن ہم نفل ادا کرتے ہیں۔ تو کیا ادھر جانے کے بعد ہم جنتی ہو جائیں گے؟ نہیں،
کیونکہ کچھ لوگ اس چیز سے بھی بات لے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک بار جنت میں چلا جائے گا وہ دوبارہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو لوگ کہتے ہیں ہم جنت کے ٹکڑے پہ آ گئے ہیں تو اب ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات سے غلط نہیں کرے گا اور اب ہمیں جہنم میں نہیں جانے دے گا. یہ بالکل غلط باتیں، یہ وہم ہے، تہمات ہیں، لوگوں کی پھیلائی بھی غلط بدعتیں ہیں، غلط باتیں ہیں. ان کے اوپر نہیں جانا چاہیے. اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے جو بویا وہی کاٹے گا. ایسے نہیں کہ آپ غلط کام کرتے رہیں، اس کے بعد آپ ان دروازوں میں سے گزر جائیں، اس کے بعد آپ جا کے ریاض الجنہ میں بیٹھ جائیں اور آپ سمجھیں کہ جی اب میرے گناہ بخشے گئے، میں جنت میں آ گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں بچے گا جب تک آپ اپنے اعمال درست نہیں کر لیں گے. تو انہوں نے جو خواب دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے فرمایا جو گزر جائے گا امن کا دروازہ، یہ حکایات ہیں. یہ یوں سمجھیں کہ یہ وہ منقول آپ جسے کہتے ہیں کہ کسی کا قول ہے، یہ حکایت ہے، یہ ایک بات بتائی گئی ہوئی ہے. اس میں کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا. لیکن کیونکہ یہ بات جب پھیلی تو اس کے بعد تمام جو بھی صوفیاء کرام اولیاء کرام آئے انہوں نے اس بات کو جاری رکھا اور اب وہ اتنا پکا ہو گیا ہے کہ آپ سمجھانا بھی چاہیں تو کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی ہے. اور یہ خاص دن کی جو ہے ایک بدعت بن چکی ہوئی ہے کہ لوگ اس میں سے گزر کر جاتے ہیں. میں نے آپ کو بھی وہ بھی سنایا. انہوں نے فرمایا کتنے خوبصورت طریقے سے نبی کی امت دروازے میں سے گزریں گے. اور یہ کس طریقے سے گزر رہے ہیں؟ کیا یہ جنت کا دروازہ ہو سکتا ہے جس میں آپ کو ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، جوتے مارے جا رہے ہیں؟ کیا یہ جنت کا دروازہ ہو سکتا ہے؟ آپ ان لوگوں کی حالتیں دیکھیں جو اس جنت کے دروازے میں سے گزر کر جانا چاہتے ہیں. کچھ تو مجھے لگتا ہے کہ اپنے مٹی کوڑتے کوڑتے جیسے پہنچ گئے ہیں. نہ کوئی پاک صاف ہے، نہ کوئی ان کے حالات اچھے ہیں. غربت، لوگ کہتے ہیں جی غریب ہے. غریب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پاک صاف نہ رہیں. غریب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. غربت کا صفائی سے کسی بھی غریب کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا یہ تو اپنے اندر کی بات ہے کہ آپ نے کتنا پاک صاف رہنا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس دروازے میں سے گزر جائیں گے تو بس اس کے بعد ہم دنیا کا کوئی بھی کام کر لیں گے تو ہم جنتی انسانوں میں سے ہو جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. خدارا آپ خود بھی اس بات کو سمجھیں، اپنے ساتھ والوں کو بھی سمجھائیں اور سب کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، یہ بہت بڑی بدعت ہے. اس چیز کو اپنے دماغوں سے ہٹا لیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ جو جس وقت آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور آپ کے بعد وہ مرتد بھی ہوئے اور آپ کے بعد وہ کفر بھی کرنے لگ گئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ان کو معافی ہو گئی. نہیں، اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ ضرور لے گا. تو لہٰذا ہمیں اپنے اعمالوں کو درست کرنا ہے، بجائے کہ ہم اس ٹو میں بیٹھے رہیں کہ سارے سال گناہ کرتے رہیں اور اس کے بعد ہم ایک رات کو بیٹھ کے یا ایک دروازے میں سے گزر کے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں. ایسا نہیں ہے. بے شک وہ قدرت رکھتا ہے کسی کو بھی معاف کر دے، لیکن اس طریقے سے معافی نہیں ملے گی کہ ہم اور بدعت کے اندر گر جائیں اور گمراہی کی طرف چلے جائیں. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.